اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر خوف نہ ہوتا مشقت کا تو میں لوگوں کو عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم دیتا۔ تو مشقت کا خوف تھا اس لیے آپ نے اس کو واجب نہیں قرار دیا، لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ عشاء کی نماز اگر 9 گھنٹے کی رات ہے اور 8:30 بجے ٹائم شروع ہو رہا ہے تو 11:30 بجے پڑھی جائے، یہ سب سے افضل وقت ہے۔ 1/3 رات کے بعد پھر تاخیر کرنا یہ غیر افضل ہے، ناپسندیدہ ہے آدھی رات تک۔ اب آدھی رات کب ہوگی؟ جیسے 8:30 بجے عشاء شروع ہو رہی ہے اور 9 گھنٹے کا ہے تو یہ 4.5 گھنٹے میں آدھی رات ہو جائے گی، یعنی 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 1 بجے تک بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، ثواب کم ہوگا۔ 1 بجے کے بعد کراہت ہے، یعنی آدھی رات کے بعد عشاء میں تاخیر کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ پھر جتنی تاخیر کریں گے اتنی ہی کراہت بڑھتی چلی جائے گی، مکروہ اس میں مکروہ والا عنصر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے حتی الامکان آدھی رات سے پہلے عشاء پڑھ لینی چاہیے، اور افضل ہے کہ 1/3 رات تک اس کو مؤخر کیا جائے۔ لیکن یہ خواتین کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو سفر میں ہو اور جماعت سے نماز نہ پڑھ رہے ہو کسی وجہ سے۔ اگر آپ محلے میں رہتے ہیں، مسجد میں جماعت سے نماز سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر جماعت کی نماز کو ترجیح دی جائے گی، اور جماعت کی نماز جلدی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں 9:15 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے، حالانکہ اصل وقت تو 11:30 بجے ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1/3 رات تک تاخیر اس لیے نہیں کرتے تھے کہ صحابہ پر شاق نہ گزرے۔ تو اگر مسجدوں میں اتنی دیر سے جماعت کی نمازیں ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس بات کا امکان ہے کہ لوگ نماز چھوڑ دیں گے سستی میں۔ تو نماز کو بچانا اور جماعت سے پڑھنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ انفرادی نماز پڑھیں 1/3 رات تک مؤخر کرنے سے، یعنی انفرادی طور پر 1/3 رات تک مؤخر کرنے سے افضل ہے کہ آپ جلدی پڑھ لیں مگر جماعت سے پڑھیں۔ تو جماعت چھوڑنا بہرحال مسجد کی جائز نہیں ہے۔ تو مسجدوں میں جس ٹائم پہ نماز ہو رہی ہو آپ نے وہی نماز پڑھنی ہے اسی ٹائم پہ، چاہے وہ جلدی ہو رہی ہو چاہے وہ دیر سے ہو رہی ہو، تاکہ جماعت کی فضیلت نہ چھوٹے آپ سے۔ جماعت سے نماز پڑھنا چونکہ واجب ہے، نہیں پڑھیں گے گناہگار ہوں گے۔ اور اگر انفرادی پڑھنی ہو کسی عذر سے تو پھر بہتر یہی ہے، جیسے خواتین تو انفرادی پڑھتی ہیں گھروں کے اندر، تو پھر بہتر یہی ہے کہ 11:30 بجے تک مؤخر کیا جائے۔ لیکن یہ بھی اس خاتون کے لیے افضل ہے جس میں نیند کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو، اور یہ بھی خطرہ نہ ہو کہ اتنی دیر سے سونے میں فجر قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ تو اگر خطرہ ہے، آپ کو یہ ڈر ہے کہ نیند کا غلبہ ہو جائے گا، سستی ہو جائے گی، تو بھائی پھر بہتر یہی ہے کہ وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیا کرے، جیسے ہی وقت داخل ہو پڑھ لے تاکہ قضا ہونے کا خطرہ ختم ہو جائے۔ وہ آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الا المصلین، اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جلد بازی میں فیصلے جلد بازی میں کرتے ہیں، ان میں تدبر نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے، تو لیکن کچھ علامتیں اپنے اندر پیدا کر لو تو تمہارے اندر سے جلد بازی، جس جلد بازی کے نتیجے میں ڈپریشن ہوتی ہے، خودکشی کے خیالات آتے ہیں، یعنی زندگی سکون کی گزرے گی تمہاری، اس کے لیے چند کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر 1، نماز کی مکمل پابندی۔ آپ یقین کر لو جتنا ڈپریشن سے نماز بچاتی ہے نا، کوئی چیز نہیں بچاتی۔ اسٹریس اور ڈپریشن کی 20 گولیاں ایک طرف، جس کا نماز میں دل لگ گیا نا، بس اس کی زندگی مزے کی بن جاتی ہے۔ اور نماز میں دل نہ لگ رہا ہو نا، کئی رکعتیں پڑھو ہمت کر کے، اصول بنا لو، جس کام میں دل نہیں لگتا نا وہ کام کرنا شروع کر دو، دل لگے گا، اور پھر ڈبل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں بہت سی مثالیں دیتا ہوں نا، دوڑا نہیں جاتا چلنا شروع کرو، چلا نہیں جاتا ہلکا ہلکا چلو، اپنے نفس پہ بوجھ ڈالو۔ دیکھو یہ ٹینشن سے بچنا ایسی چیز ہے، جو ٹینشن سے دور بھاگتا ہے نا، ٹینشن اس کے پیچھے آتی ہے، اور جو ٹینشنیں پالتا ہے وہ ہمیشہ ٹینشن فری زندگی گزارتا ہے۔ وہ ٹینشن ہے جو جائز ٹینشن ہے، جو صحت کے لیے مفید ٹینشن ہے، ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا محنتی ہوتے ہیں، سارا دن کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ گھروں میں جو 2 طرح کی خواتین ہوتی ہیں، ایک پھوڑ، نہ کام نہ کاج، کچن گندا پڑا ہوا ہے، واش روم پیمپر بچے کے اتار رہی ہوں پھینک دیے۔ آپ دیکھنا ان خواتین کی طبیعت میں چڑچڑاپن بہت ہوتا ہے، جھنجھلانا، ذرا سے کوئی نصیحت کرو آگے سے جھنجھلا کے جواب لو، ہر وقت ایسا لگتا ہے وہ توے پہ بیٹھی ہوئی ہے، خود بھی ٹینشن اور دوسرے کو بھی ٹینشن۔ لیکن آپ نے دیکھا گھروں میں جو خواتین بہت محنتی ہوتی ہیں، بچوں کی کیئر، شوہر کی مرضی کا خیال، گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہر وقت، وہ خوش ہوتی ہیں۔ مردوں میں بھی ایسا ہی ہے، جتنے لڑکے آپ کے پوستی ہیں گھر کے اندر پڑے ہوئے کچھ نہیں کر رہے، ایسا لگے گا جیسے وہ توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ باپ کوئی نصیحت کرتا ہے ایک دم کیا ہو جاتے ہیں، وہ ہائپر ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے خود بھی نوٹ کی ہے نا یہ بات،
وجہ کیا ہے کہ جو آدمی کام کاج کی ٹینشن نہیں لیتا نا تو اللہ اس کو اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں. جو محنت کے کام نہیں کرتا اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں اس کو, ہر وقت ٹینشن ہے, چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. اور جو محنتی ہوتے ہیں صبح اٹھے ٹھک 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 اپنے کام نمٹائے. میں اپنا بتا دوں, جس دن میں کوئی ٹاسک پوری کرتا ہوں کہ مجھے خیال ہوتا ہے آج میں نے یہ کام نمٹانا ہے تو وہ نمٹا دیتا ہوں. خدا کی قسم ایسا سکون ملتا ہے نا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ آپ بھی کر کے دیکھ لو, آپ ایک اسکیجول بناؤ کہ آج دن میں نے یہ سارے کام کرنے اور مغرب تک میں ان کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا. دیکھو آپ کام کرنے کے بعد جب فراغت ہوگی آپ کو ایسا سکون ملے گا کہ آپ کو سکون کے لیے کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں رہے گی. تو آج کل ڈپریشن اور اسٹریس کی جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیکاری. بس ہر آدمی چاہتا ہے میں لائف کو انجوائے کروں, یوں کر کے بیٹھا رہوں, انجوائے کروں, پھر ٹک ٹاک دیکھتا رہے گا اور گھماتا رہے گا, دیکھ یہ والا دیکھ لیا, یہ والا دیکھ لیا. ہوتے لاشعوری طور پر وہ آپ کے دماغ کو اندر سے ڈیمیج کر رہا ہے, آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا. اس میں سیاسی خبریں آ رہی ہیں, کوئی دوسرے کو گالی, وہ اس کو گالی, وہ فلانا ایسا, وہ ڈمکانا ایسا, کارٹون بنا کے سیاسی لیڈروں کے مذاق. آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ چیز آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کو کیا کر رہی ہے, ہلکا ہلکا ڈیمیج. تو نماز انسان کے نا کا شیڈول بنا دیتی ہے. ہم نے جتنے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے ٹائمنگ کیسے فکس کرتے ہیں. کافر کیسے کرتے ہیں, 8 بجے یہ کرنا ہے, 9 بجے یہ, 10 بجے یہ, شام 4 بجے یہ. نمازی کیا کرتا ہے, فجر کے بعد کی یہ روٹین, فجر سے پہلے کی یہ روٹین, ظہر کے بعد کی, بولو نا یار, یہ روٹین, عصر کے بعد کی یہ روٹین, عصر سے پہلے کی یہ روٹین, مغرب کے بعد کی. اور یہ جو نمازوں کے ٹائم ہے نا, کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے, یہ نیچرل ہے, گھڑی نیچرل نہیں ہے. نہیں آئی بات. سورج جب نکلتا اور غروب ہوتا ہے نا تو فطری طور پر انسان کی باڈی کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, فطری طور پر. تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے نا تو اس نے اوقات بھی کیسے رکھے ہیں, نیچر کے حساب سے رکھے ہیں. تو نمازوں کے حساب سے اپنے آپ کو فٹ کرو گے زیادہ سکون رہے گا, کیونکہ دن کی روشنی میں انسان کا مزاج الگ طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے, رات کے اندھیرے میں الگ طریقے سے ہوتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون, یہ لوگ نمازوں میں پابندی کرتے ہیں. تو آج سے عزم کرو کسی قیمت پہ بھی نماز انشاءاللہ ضائع نہیں کریں گے. اور سب سے زیادہ سکون اللہ نے فجر کی نماز میں رکھا ہے. تھوڑی سی ٹینشن ہے بھائی, اٹھا لو, لیکن پڑھ کے جب سلام پھیرو گے نا آپ کو لگے گا یار آج تو ہٹو بچو ہو گیا. ہمارے ایک دوست تھے, نمازی تھے لیکن اڑاتے بھی بہت تھے نماز, ہے نا. اب وہ بہت پرانی بات ہے, 15-20 سال پرانی بات, بالکل ینگ تھے تو نائٹ فال بھی ہو جاتا ہے جوان آدمی کو. ایک دن کیا ہوا, میں نے ان کو بولا بھائی آپ کو سفر میں حضر میں کہیں بھی ہونا, آپ نے غسل کر کے نماز پڑھنی ہے. وہ جاب کرتے تھے کسی کمپنی میں, انہوں نے کہا یار ادھر میں رات کو سوؤں اور نائٹ فال ہو جائے, کون غسل کرے گا, کیا ہے بھائی بڑی ٹینشن ہے یار. میں نے کہا یہ عزم کر لو کچھ بھی ہو آپ نے غسل کر کے نماز بولو پڑھنا, کچھ بھی ہو جائے. پانی کا انتظام کیسے کرنا یہ آپ کا ہیڈک ہے, کرنا ہے. تو اللہ انہیں جزائے خیر دے, انہوں نے ہماری وصیت پر عمل کیا. ایک دن پھر انہوں نے بتایا کہ سردیاں تھیں, غسل فرض ہو گیا, صبح پریشان ہوں کہاں سے پانی لے کر آیا, کہیں جنگل منگل میں ہو گیا, کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے نا, پانی لایا اور پھر کس طریقے سے میں نے بڑی ٹینشن میں سردی میں غسل کیا. کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد جو نماز پڑھی ہے, ان کے الفاظ ہیں, اتنا لطف اور اتنا مزہ آیا کہ اب میں آگے کہہ رہا ہوں ہٹو بچو ہو گیا. یہ ہٹو بچو ان کے نہیں تھے, یہ میرے الفاظ. اتنا مزہ آیا. تو انسان ٹینشن اٹھا کے جو کام کرتا ہے لطف اور مزہ بولو اسی میں ہے. چھٹی والے دن جب مزہ آتا ہے جب ورکنگ ڈیز کے بعد چھٹی آئے. روزانہ ہی اگر چھٹیاں ہوں تو مزہ آئے گا. ابے دیکھو سنڈے کو لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے, ہم لوگ مدرسے میں تو جمعے کو ہوتی ہے. سنڈے کی چھٹی کا مزہ جب ہے جب منڈے کی چھٹی نہ ہو اور ٹیوزڈے کی بھی نہ ہو, وینسڈے کی بھی نہ ہو, تھرسڈے کی بھی نہ ہو, فرائیڈے کی بھی نہ ہو, تب جا کے سنڈے کی چھٹی کا مزہ آتا ہے. لیکن اگر ہر دن سنڈے ہے تو پھر کوئی بھی دن سنڈے نہیں ہے. نہیں آئی نا, یہی تو مسئلہ ہے. تو کچھ کرنے کے بعد جب چھٹی ہوتی ہے تو مزہ ہوتا ہے. چھٹی چل رہی ہے پاگل ہو جائے گا آدمی. ہمیں یاد ہے پورے سال میں نا مدرسے میں ہماری 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی, اب بھی 2 مہینے کی ہوتی ہیں, لیکن طلب علمی کے دور میں تو بہت ٹف لائف تھی ہماری. پورا ہفتہ مدرسے میں رہنا پڑتا تھا ہمیں. ہم لوگ جمعرات کو عصر کی نماز کے بعد نکلتے تھے, چھٹی ہوتی تھی جمعرات کو. عصر کے بعد 1.5 سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچے, رات ہو گئی. 1 ہفتے بعد پہنچے اور اگلے دن عصر ہم نے مدرسے میں پڑھنی ہوتی تھی, تو چند گھنٹے کی چھٹی. یہ روٹین جب پورے سال ہوگی
تو جب 2 مہینے کی چھٹیاں آنے والی ہوں گی تو خوشی سے کیا عالم ہوگا, کیا عالم ہوگا نا خوشی سے. تو ایسی خوشی ہوتی تھی یار ابھی 2 مہینے تک بالکل ہی ویلے ہونے والے ہم. اتنی خوشی ہوتی تھی کہ 1 مہینہ پہلے سے خوشی میں نیند اڑ جاتی تھی کہ چھٹی آنے والی ہے. لیکن اس روٹین کے بعد, لیکن اگر یہ روٹین کے بعد وہ 2 مہینے کی چھٹی نہ آتی بلکہ چھٹی کے بعد چھٹی آتی تو سوائے اسٹریس اور ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہوتا. یہ میں پوری تقریر آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو پریشانیوں میں یعنی ورک کی ٹینشن میں, کاموں کی ٹینشنوں میں ڈالو گے تو سکون ملے گا, اور اگر صرف سکون کی خاطر فارغ رہنا سیکھو گے تو سکون نہیں ملے گا آپ کو. سکون ہمیشہ کام کے لوگوں کو ملتا ہے, خوش رہتے ہیں, بھاگتے دوڑتے لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں. اور جو پڑے ہوئے ادھر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ گئے, گپے مارنا شروع کر دی جیسے کراچی کے لونڈے لپاڑے کرتے ہیں, یہی ہو رہا ہے. بیٹھے تو اٹھ ہی نہیں رہے, نہ نماز کے ٹائم پہ اٹھ کے جا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں, بیٹھے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں, پان سے ایک پیک نکال کے ادھر پھینکی, پھر اٹھ کے گھر گیا, وہاں تھوڑی سی ابا سے صلواتیں سنی, سو رہا ہے تو پھر ٹک ٹاک پہ لگ گیا, لگے پوری رات گزر گئی, پھر اپنی مرضی سے سو گیا, پھر اٹھ گیا, پھر جب سوتے سوتے تھک گیا تو اٹھ گیا, تھک گیا تو کیا ہو گیا, اڑ گیا. اب کیا کریں, وہی کریں جو کل کیا تھا, دوبارہ سے اسی ڈھکن پہ جا کے بیٹھو. ہو سکتا ہے 2-4 بے وقوف ابھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہو, پھر دوبارہ ڈھکن پہ جا کے. گٹر کے ڈھکن تو جو چوری ہونے سے بچ گئے ہیں نا, وہ یہی والے ڈھکن ہیں جن پہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, باقی تو سارے چوری ہو گئے. اب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی عمر ماشاءاللہ کافی ہو گئی ہے, لیکن صحت عمر کے لحاظ سے بہت اچھی, حالانکہ اتنی بزی اور اتنی ٹف لائف گزاری ہے انہوں نے. 8 گھنٹے مطالعہ کا معمول رہا ہے ایک دور میں, لیکن ہم جب بھی حضرت سے ملتے ہیں حضرت خوش طبع ہیں, تو حضرت بہت خوش مزاج ہیں. حالانکہ اتنا مصروف آدمی تو دیکھنے میں لگتا ہے خوش مزاج ہو ہی نہیں سکتا. جتنے میں نے دیکھے نا مصروف, میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب بہت بزی رہتے تھے. حضرت تو اتنے بزی تھے, حضرت فرماتے تھے کہ اپنی زندگی کا شیڈول ایسا بنانا چاہیے کہ ایک بوتل میں پانی بھرا ہوا ہے, بوتل میں کیا ہے, پانی بھرا ہوا, اور ڈھکن لگا دیا آپ نے. اب اس میں ایک قطرہ پانی جب جائے گا جب پرانا ایک قطرہ نکلے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے, ایک قطرے کی بھی جگہ نہیں ہے. ایک قطرہ جب اس میں جائے گا جب ایک قطرہ پہلے سے اس میں نکالا جائے گا. تو فرمایا اگر یہ قطرہ زیادہ قیمتی ہے تو پرانے قطرے کو نکالو, اس قطرے کو ڈالو. یہ قطرہ پرانے قطرے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے تو اسی کو رہنے دو, لیکن ہوگا ریپلیس ہی ہوگا, نیا آئے گا پرانا نکلے گا. تو فرماتے تھے کہ اپنی زندگی, اپنے جو 24 گھنٹے کے اوقات کو اس طرح سے بوتل میں پانی کی طرح بھر دو کہ اب آپ کوئی اگر کام کرنا چاہتے ہو تو پرانا کوئی کام ڈسٹرب ہوگا تو پھر نیا کام ہوگا. نہیں آئی بات میرا خیال. جیسے ابھی جو روٹین چل رہی ہے نا پبلک کی, وہی کیا چل رہی ہے, کوئی بھی نیا کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ پرانا کوئی کام کوئی کر ہی نہیں رہے. 10 کام مزید شروع کر سکتے ہیں کیونکہ فارغ ہی فارغ ہیں. جبکہ ہمارے حضرت کا کیا تھا کہ حضرت نے اگر کوئی نیا کام کرنا ہے نا, کوئی بھی, جیسے کسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے تو پہلے سے جو کام ہو رہا ہے نا اس کا ناغہ کرنا پڑے گا. تو پھر اس میں کمپیئر کیا جائے گا کہ پرانا کام زیادہ قیمتی ہے یا نیا کام. یعنی کاموں کا حرج تو ہوگا کیونکہ 24 گھنٹے مصروف ہیں تو کام کا حرج تو ہوگا, لہذا نئے کام کے لیے ٹائم نہیں ہے. نیا کام اس میں جب داخل ہوگا جب نیا پرانے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. مثال کے طور پر 24 گھنٹے آپ کا ایک اسکیجول ہے, ایک شیڈول ہے. اب نیا کام کیا ہے, آپ کی بچی بیمار ہے, ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جانا ہے, لیکن آپ کا وہ مطالعے کا ٹائم ہے یا ورزش کا ٹائم ہے یا اور کوئی بزی یا اس جاب کا ٹائم ہے. تو اب آپ کیا کرو گے بھائی, نقصان تو ہوگا, آفس کا ناغہ ہوگا, ناغہ تو ہوگا, لیکن اب یہ کام ان تمام کاموں سے زیادہ اہم. بچی کی جان تو بچانی ہے نا, یا اپنی جان ہو یا بچی کی جان ہو. تو اس طرح سے ہونا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں لو بھائی یہ تو زندگی کا مزہ ہی کرکرا ہو جائے گا, 24 گھنٹے اپنے آپ کو ایسا بزی بنا کے رکھو, یہ تو انسان نہیں, یہ تو گدھا ہو گیا نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات جو میں بیان کر رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا. بھائی آپ کہیں گے کہ ہمیں اپنے آپ کو خوش رہنے کے لیے, شریعت پہ چلنے کے لیے 24 گھنٹے ہمیں اپنے آپ کو کیا رکھنا ہے, بزی رکھنا ہے. تو یہ تو انسان نہیں, یہ کیا ہو گیا بھائی, گدھا. تو گٹر کا ڈھکن کہاں گیا اس میں, تو زندگی کے مزہ ہی کرکرے ہو گئے. تو دیکھو 24 گھنٹے بزی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطالعے میں, پڑھائی میں اور ہر وقت ایسے کاموں میں جس سے تھکاوٹ ہی ہو, بلکہ اس میں تفریح بھی, وہ بھی ضروری کاموں میں داخل ہے. دوستوں سے کبھی کبھار بیٹھ کے گپ شپ بھی ان ضروری کاموں میں, کیونکہ دماغ کو فریش رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھار گٹر کے ڈھکن پہ جا کے
بیٹھا کرے, تھوڑا ابے تبے کے ماحول میں دوست احباب سے بات چیت کر لیا کرے, تھوڑا سا ریلیکس رہے گا اور سوسائٹی میں ان رہے گا. کیونکہ جو بالکل سوسائٹی سے کٹ کے بالکل ہی پپو بن جاتے ہیں نا, وہ دنیا میں کسی کام کے نہیں رہتے, وہ کسی کام کے نہیں رہتے دنیا میں. لیکن اس کا ایک ٹائم ہو. میں اپنے دوستوں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ہمارے ساتھ گپ شپ تھی ان کی گپ شپ بھی ٹائم سے ہوتی تھی. اس وقت وہ ہم آج وہ بہت بڑے عہدوں پہ پہنچے ہوئے ہیں. بھی چند دن پہلے ایک کا فون بھی آیا, کیا آپ وہی طارق مسعود ہو جو ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے, گپ شپ تھی؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا آج کل کیا وہ بہت بڑا آفیسر بن چکا ہے, وہ نام نہیں بتاؤں گا میں, بہت بڑی فلم بن گیا بھائی وہ. لیکن اس کی روٹین کیا تھی مجھے یاد ہے. اس کی روٹین یہ تھی کہ بیٹھے ہیں نا دوست احباب تھڑے پر, ہاں ہی چل رہا ہے. ٹائم دیکھا یار 1 گھنٹہ ہو گیا, بس یا آدھا گھنٹہ ہو گیا, کہتے میرا اسٹڈی ٹائم شروع ہو گیا. اتنے نیک بچے کراچی میں پائے نہیں جاتے, لیکن وہ تھا. یہ بات کر رہا ہوں جب ہم 16-17 سال کے تھے. اس وقت گپے مار رہے ہیں. ایسے بھی نہیں ہے کہ گپ شپ ہی نہ ہو دوستوں کے ساتھ, یہ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں, نا 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 نا. اس نے ٹائم ایک بنایا ہوا تھا, گھر کا ماحول ایسا تھا نا. تو اب آ کے بیٹھے ابھی گپ شپ شروع کر دی, اور بھائی ہاں ہی باتیں, کرکٹ ہم ساتھ کھیلا کرتے تھے, کرکٹ کی باتیں چل رہی ہیں, گپ شپ ہو رہی ہے. یار میرا اسٹڈی ٹائم شروع ہو رہا ہے, میں جا رہا ہوں. ہم کہتے تھے یار عجیب انسان ہے بھائی, اتنا نیک آدمی. تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے دوستوں کی محفلیں بالکل چھوڑ دی, گپ شپ بالکل چھوڑ دی, کھیل کود بالکل چھوڑ دیا, لیکن اس کو بھی اپنے شیڈول کا حصہ بنانا ہے. اس کو بھی جتنا ٹائم بنتا ہے اتنا دینا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی روٹین نہیں ہے, تو ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں چلا رہے, ہمیں کوئی اور چلا رہا ہے. اور پتہ ہے کون ہے؟ اس کو پیار سے شیطان کہا جاتا ہے. ہمیں کون چلا رہا ہے؟ شیطان بتاتا ہے اب اڑ جا, کیونکہ سو کے اب تو تھک گیا ہے. تو ہم کہتے ہیں چلو بھائی اب اڑ جاتے ہیں. شیطان بتاتا ہے کہ دوبارہ سو جا. اتوار کو لوگ کیا کرتے ہیں چھٹی والے دن, 12 بجے سو کے اٹھیں گے, اس کے بعد حلوہ پوری وہ نہیں رش ہوتا, اتنا بھاری بھرکم ناشتہ کریں گے کہ آدھے گھنٹے بعد دوبارہ سے غنودگی شروع. لہذا دوبارہ شیطان کیا کہتا ہے, اب دوبارہ کیا بنتا ہے؟ سونا بنتا ہے. دوبارہ سو گئے, تو سارا دن سوئے, ساری رات سوئے. تو میرے بھائی خوش رہنا چاہتے ہو نا, تو اپنی روٹین بناؤ اور روٹین کو اپنے تابع رکھو. تو اب میں آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں ڈاکٹروں کی, جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی ہم کس چیز سے دل لگا رہے ہیں. کتنے بڑے بیوقوف ہیں ہم لوگ, کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے ہمارے. تو ڈاکٹروں کی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ قرآن و سنت کی مثالیں تو سنتے رہتے ہیں نا, ان پہ تو یقین نہیں آتا. اس میں ڈاکٹروں کی مثالیں دے رہا ہوں. تو ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ایک نہیں کئی ڈاکٹروں سے پوچھا ہے, کہتے ہیں بھائی بغیر کسی وجہ کے بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. بیٹھے بیٹھے کوئی وجہ نہیں ہے, ایکسرسائز بھی کر رہے ہو, جم بھی جا رہے ہو, ساری صحت مند خوراکیں, پھر بھی مر سکتا ہے. لیکن چانس کم ہوتا ہے, مگر ہوتا ہے, ختم نہیں ہوتا چانس. دوسرا بڑی بیماری